صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، رحمت نبی ہے سایہ، رحمت نبی ہے سایہ، رحمت ہے فاطمہ، مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ، مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ، مریم تو عابدہ ہے، مریم تو عابدہ ہے، عبادت ہے فاطمہ، دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے، دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے، حیدر اگر نماز ہے، حیدر اگر نماز ہے، نیت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، صلوات ہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ حصار خانہ معبود گھر حسین کا ہے، حصار خانہ معبود گھر حسین کا ہے، مقام سجدہ تعظیم در حسین کا ہے، میرا وجود تو ایک سنگ آستاں ہے فقط، میرا وجود تو ایک سنگ آستاں ہے فقط، جو میرے سینے میں دل ہے وہ گھر حسین کا ہے، جو میرے سینے میں دل ہے وہ گھر حسین کا ہے، جو عصر تنگ میں ایک سجدہ نیاز کے ساتھ، جو عصر تنگ میں ایک سجدہ نیاز کے ساتھ زمین کو عرش بنا دے وہ سر حسین کا ہے، زمین کو عرش
بنا دے وہ سر حسین کا ہے. ہزار سر ہے نمازیں جنہیں بچاتی ہیں. ہزار سر ہے نمازیں جنہیں بچاتی ہیں. نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے. نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے. سروں کی بھیڑ میں دیکھو کہ ظلم کے آگے. سروں کی بھیڑ میں دیکھو کہ ظلم کے آگے. جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر حسین کا ہے. جھکا ہوا جو نہیں ہے وہ سر حسین کا ہے. یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے. یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے. خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے. خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے. یہ کہہ کے ساقیے کوثر نے مجھ کو جام دیا. یہ کہہ کے ساقیے کوثر نے مجھ کو جام دیا. گناہ گار ہے ذاکر مگر حسین کا ہے. گناہ گار ہے اختر مگر حسین کا ہے. حصار خانہ معبود گھر حسین کا ہے. مقام سجدے تعظیم در حسین کا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یفرہ المنع والجمود ولا یگزیہ العطا والجود. اذ کل موت منتقص سبا وکل مانع مذموم ما خلا. هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم. ما اختلف عليه الدهر ويختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. جلت عظمته. الصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأذاليل أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما۔ صلوات۔ عزیزان گرامی، جس آیت کی تلاوت کی عزت میں نے حاصل کی ہے، احتیاطاً اس کا ترجمہ بھی سن لیجیے۔ جب کبھی کسی آیت کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے تو در حقیقت میں اس میں یہ لفظ احتیاطاً ضرور استعمال کرتا ہوں، اس لیے کہ قرآن قیامت تک کے لیے کتاب ہے اور کوئی بڑی ضخیم کتاب نہیں ہے۔ اس کی ہر آیت کئی علم کے ابواب کھولتی ہے۔ ترجمے کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں اگر آپ کو کسی کتاب کا دوسری زبان میں ترجمہ کرنا مقصود ہو، اگر کسی انگریزی کتاب کا ترجمہ آپ اردو میں کرنا چاہیں یا اردو کا ترجمہ انگریزی میں کرنا چاہیں، تو اس کے لیے ترجمہ کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو دونوں زبانوں پر برابر کا عبور حاصل ہو، اس کی لغت پر عبور ہو، اس کے ضرب الامثال نگاہ میں ہوں، اس کے محاوروں پر نگاہ ہو۔ پھر یہ کہ جس لکھنے والے کا ترجمہ ہو رہا ہے اس پر نگاہ رہے کہ اس کا بچپن کیسا گزرا، اس کا ماحول کیسا گزرا، اس کے اساتذہ کون تھے، کن کن استادوں کا اس پر اثر رہا، کس ماحول میں وہ پرورش پاتا رہا، اس زمانے کے لفظ کیا تھے اور آج لغت نے کتنی تبدیلی کی ہے، ڈکشن میں کتنا چینج آیا ہے، یہ سب کو دیکھ کر پھر جس زبان میں وہ ٹرانسلیٹ کر رہا ہے، ترجمہ کر رہا ہے، اس زبان کو دیکھے کہ اس میں اس کی گنجائش ہے بھی یا نہیں ہے۔ قرآن چونکہ معجزہ ہے، اس لیے معجزے کا ترجمہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کی اپنی زبان ہے، اس کی اپنی لغت ہے، اس کا اپنا ایک ڈکشن ہے، اور تقریباً ہوا یہی۔ آج قرآن کے بہت سارے ترجمے آپ کی نگاہ میں ہیں۔ قرآن مجید کا تقریباً دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ پہلا ترجمہ تو لیٹن میں ہوا، لاطینی میں ہوا، اس کے بعد اور دیگر زبانوں میں ترجمہ ہوتا چلا گیا، اور آج تقریباً ہر وہ زبان جس کا مینوسکرپٹ ہے اس میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے۔ لیکن میں آج پہلی محرم 1442 ہجری میں آپ کے روبرو تقریر کرتے ہوئے یہ کہنے کے موقف میں ہوں کہ اس میں سے کوئی ترجمہ صحیح ترجمہ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن معجزہ ہے، اور معجزے کا ترجمہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ معجز بیان پردے سے باہر آ جائے، تب کہیں قرآن کا ترجمہ ممکن ہے۔ صلوات ارشاد فرمائیں بر محمد وآلہ۔ میں چاہتا یہ تھا کہ یہ جو ترجمہ ہم کرتے ہیں یہ صرف اس لیے ہے کہ چونکہ ہم عربی داں نہیں ہیں، ہم عرب کے لوگ نہیں ہیں، ہم اہل زبان نہیں ہیں عربی کے، ہم وہاں تک پہنچ سکیں، کچھ رسائی ہو جائے، تو احتیاطاً یہ ترجمہ سن لیجئے کہ عام یحسدون الناس، کیا دنیا حسد کرتی ہی رہے گی، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جب اللہ اپنے فضل و کرم سے کسی کو کچھ عطا کر دیتا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ان کو ملک عظیم عطا کیا۔ چونکہ یہ پہلی تقریر ہے، میں چاہتا یہ تھا کہ عنوان کو مقرر کرنے سے پہلے ایک تمہید پیش تمہید بھی ہو جائے تاکہ سننے والے بھی اس موضوع سے آشنا ہوں۔ دنیا میں دو کیفیتیں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، اٹ از آن دا ہائیسٹ لیول۔ ایک کیفیت ہے حسد کی اور دوسری کیفیت ہے رشک کی۔ رشک اس کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان کسی کو اپنے سے بلند دیکھے،
علم میں، ہنر میں، فضل میں، کرم میں، جاہ میں، جلال میں، دولت میں، باغات میں، اقتدار میں، جہاں کسی دوسرے کو دیکھے کہ بھئی وہ اس مقام پہ ہے اور یہ سوچے کہ میں بھی ترقی کرتے کرتے اس تک پہنچ جاؤں، اس کو کہتے ہیں رشک۔ اور حسد اس کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان کسی دوسرے کو اپنے سے بلند دیکھے اور یہ سوچے کہ میں تو اس تک نہیں پہنچ سکتا، کیوں نہ اس کو کھینچ کر اپنی سطح پر لے آؤں، اس کو کہتے ہیں حسد۔ دنیاوی امور میں رشک حسد کی بنسبت بہتر ہے کہ انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، ترقی کے منازل طے کر کے اس تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن مقام محمد و آل محمد میں، مقام حیدر کرار میں نہ رشک کیا جا سکتا ہے، نہ حسد کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ نہ وہ گھٹ کے ہم تک آ سکتے ہیں، نہ ہم بڑھ کے ان کی سطح تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایک صلوات ارشاد فرمائے بر محمد و آل۔ تو ان تقاریر میں میری خواہش یہ تھی کہ ہم آج کی تقریر میں ایک لائن دے دیں سوچنے والوں کے لیے، اس لیے کہ آپ کی فکر ترقی یافتہ ہے، آپ کا مطالعہ وسیع ہے، اور میرے سننے والوں کا مطالعہ تو بہت وسیع ہے۔ میں اپنی طالب علمانہ افکار کو یہ چاہتا تھا کہ ایک خط معین کر دوں تاکہ ان 9 تقریروں میں ہم رفتہ رفتہ ان مراحل سے گزر سکیں۔ اس کا بنیادی خط یہ ہے کہ آیت کے 3 جز ہیں: کتاب، حکمت اور ملک عظیم۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ تو ذرا سا اس کو یوں طے کر لیں کہ کتاب سے لے کر ملک عظیم تک مراحل کیا کیا ہیں، اور اختیار آل محمد، اختیار ولایت ملک عظیم پر کتنا ہے، اور تدریج کائنات میں ہدایت کی منازل سے ہوتے ہوتے جب رسالت کی آخری منزل تک آپ پہنچیں اور اس کے بعد ولایت کا سفر ہو، تو ولایت کے مقام کا تعین ہو جائے کہ وہ کس کے بعد ہے اور کس سطح پر جا رہی ہے۔ ان تقریروں میں میری خواہش یہ تھی کہ ان طالب علمانہ افکار کو پیش کیا جا سکے۔ ایک بات جو آج کی تقریر میں طے ہو جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ بہت سارے امور میں دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تاریخ اسلام پر منحصر ہوتا ہے، اس کا انحصار تاریخ اسلام پر ہوتا ہے۔ جب کبھی آپ کسی مضمون کی، کسی موضوع کی تاریخ متعین کریں، جیسے اگر اردو کی تاریخ لکھنا چاہیں تو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اردو کا آغاز کب سے ہوا، اردو کن کن زبانوں سے نکل کر یہاں آئی، ہندوستان میں کیسے پہنچی، پھر اس کی اشاعت و ترویج کیسے ہوئی، کن کن لوگوں نے اس کو ترویج کر کے یہاں تک پہنچا، یہ ہوگی اردو کی تاریخ۔ لیکن اگر کوئی اردو شاعروں کی اور اردو ادیبوں کی تاریخ لکھ کے یہ کہے کہ یہ اردو کی تاریخ ہے تو یہ غلط ہے۔ اردو کی تاریخ اور ہے، اردو شعراء اور ادیبوں کی تاریخ اور ہے۔ اسی طرح سے اسلام کی تاریخ لکھنے والوں کے لیے یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ لکھتے کہ اسلام کا آغاز کب سے ہے، اسلام آیا کب، کس طریقے سے ترقی کے مراحل طے کرتے ہوئے آیا، ہدایتوں میں کیسے کیسے بتدریج ذات واجب نے ہدایتوں کو بھیجا، پھر اس کے بعد کیسے کیسے انبیاء کے بعد رسول بھیجے، نبی اور رسول کا فرق کیا ہے، کس کو کتاب دے کر بھیجا، اور کتاب دے کر بھیجا تو شریعت بھی دے کر بھیجا یا نہیں بھیجا، اولو العزم انبیاء کتنے تھے، اور کس منزل پر سرکار رسالت آپ تشریف لائے صلوات ارشاد فرمائے بر محمد کہاں پہنچے۔ اور جب وہ آخری نبی آئے تو اس کے بعد یہ چاہیے کہ رسالت جب اتمام کو پہنچ رہی ہے، دین کمال کو پہنچ رہی ہے، کیا ہدایت بند ہو گئی
یا ہدایت کا سلسلہ جاری ہے۔ نبوت تو اختتام تک آ گئی ہے۔ 28 صفر 11 ہجری اور بقول تاریخ اسلام کے ربیع الاول کی کسی تاریخ کو، بہرحال تاریخ اختلافات ہیں، میں اس موضوع میں نہیں پڑھنا چاہتا، مگر یہ ہے کہ وہاں سلسلہ رسالت منقطع ہے لیکن سلسلہ ہدایت جاری ہے۔ سلسلہ ہدایت بطرز ولایت جاری ہے۔ ولایت تشریعی ہے یا تکوینی ہے؟ یہ دو اصطلاحات علم الکلام کی اصطلاحات ہیں، میں ان کو واضح کروں گا، اور ظاہر ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ تقریریں آسان سے آسان تر ہوتی جائیں تاکہ ہماری نئی نسل بھی ولایت کے موضوع تک پہنچ سکے۔ لیکن آج کی حد تک صرف اتنا کہ آپ نے اسلام کی تاریخ نہیں لکھی۔ ہمارے اسٹوڈنٹشپ کے دوران یا طالب علمی کے دوران ہم کو 8ویں جماعت کے بعد، جناب علی بل گرامی تشریف فرمائے، وہ اس کی گواہی دیں گے، 8ویں جماعت کے بعد آپشنل سبجیکٹس ہوتے تھے۔ ایک ہوتا تھا کمپوزٹ میتھمیٹکس اور ایک ہوتا تھا ہسٹری آف انگلینڈ، کیونکہ ہم پری انڈیپینڈنس چلڈرن ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ تاریخ لکھی، اپنی تاریخ انگریزوں میں نے لکھی، تو اس کو کہا تاریخ انگلستان، ہسٹری آف انگلینڈ، اس کو ہسٹری آف کرسچینٹی نہیں کہا۔ لیکن مسلمانوں نے، اسلام کی تاریخ لکھنے والوں نے مسلم بادشاہوں کی تاریخ لکھ کے، مسلم تخت نشینوں کی تاریخ لکھ کے، جبر و استبداد کی تاریخ لکھ کے، ظلم و جور کی تاریخ لکھ کے، شاہی کی تاریخ لکھ کے، وسطی سلطنتوں کی تاریخ لکھ کے، دنیا میں اسلام کو پھیلنے میں جنگوں کی تاریخ لکھ کے اس کو کہا تاریخ اسلام، حالانکہ یہ تاریخ مسلمان تھی۔ اس میں محمد بن قاسم بھی موجود ہیں، اس میں بنو عباس بھی موجود ہیں، اس میں بنو امیہ بھی موجود ہیں، ان کے دور بھی موجود ہیں، ان کی تاریخ، تخت نشینی کی تاریخ بھی ہے، ان کی جنگیں بھی ہیں، یہ سب کچھ ہے، اسلام نہیں ہے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں نتیجہ کیا ہوا؟ میں ابن انشاء کی ایک کتاب، اردو کی آخری کتاب سے یہ جملہ اٹھا رہا ہوں کہ اس نے لکھا کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بھی کیا خوب شخصیت تھے۔ ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوئی، ایک بھائی کو زندہ نہیں چھوڑا، باپ کو قید کیا، رحمت اللہ علیہ۔ یہ ہے آپ کی تاریخ، یہ ہے آپ کی تاریخ، یہ ہے آپ کی تاریخ کا دھارا، یہ ہے آپ کی ہسٹری کا پیج۔ اگر اس کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی غیر جانبدار شخص یہ لکھے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا، اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، تو آج لکھنے والے پر تو آپ کا اعتراض ہے، لیکن تاریخ تو آپ ہی نے لکھی، تاریخ تو آپ ہی نے لکھی۔ آپ نے یہ نہیں لکھا کہ اسلام کا آغاز کیسے ہوا۔ آپ یہ شریعت کے ایام سے لیں گے تو تاریخ شریعت ہے، لیکن تاریخ رسالت، تاریخ نبوت، تاریخ اسلام بہت پیچھے جاتی ہے، بہت پیچھے جاتی ہے۔ میں اپنے سے کوئی چیز نہیں بیان کر رہا ہوں، میں کوئی تاریخ کے حوالے بھی نہیں لے رہا ہوں، میں تو مسلمانوں ہی کی اہم ترین کتابوں سے صرف ایک حدیث کا حوالہ لے رہا ہوں۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے، کنز العمال میں ہے، مشکات میں ہے، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث نہیں ہے، ان کتابوں میں ہے۔ یہ 6 کی 6 کتابیں اس لیے ہیں کہ اگر کوئی حدیث ایک کتاب میں نہ ہو تو دوسری میں مل جائے، دوسری میں نہ ہو تو تیسری میں مل جائے۔ کہ کسی نے پوچھا سرکار رسالت سے کہ آپ پر نبوت واجب کب ہوئی؟ متا وجبت لکن نبوہ، آپ پر نبوت واجب کب ہوئی؟ دی گئی نہیں، لی گئی نہیں، عطا کی گئی نہیں، بخش دی گئی نہیں۔
آپ پر نبوت واجب کب ہوئی؟ جب کب سے آپ نے نبوت کے فرض کو اپنے آپ پر واجب جانا؟ آپ نے فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، آدم ابھی مٹی اور پانی کی منزلوں میں تھے، میں نبی تھا۔ تو تاریخ اسلام کے لکھنے والے جب تو اسلام کا آغاز لکھے تو اس حدیث سے شروع کرے یا پھر سورہ انبیاء سے شروع کرے کہ کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدن علینا انا کننا فاعلین، کہ جس طرح سے ہم نے اپنی پہلی مخلوق کو خلق کیا اسی طرح سے ہم اسے عود کروائیں گے، اسے ہم لوٹائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ تو اسلام کی تاریخ کو تو وہاں سے شروع ہونا چاہیے۔ آئیے ذرا سا یہ بھی دیکھ لیں کہ جب آغاز نبوت زمین پر ہو چکا، یہاں سرکار رسالت میں آپ تشریف لا چکے، ربیع الاول کا مہینہ تھا، ربیع کی فصلیں لہلہا رہی تھیں، موسم بڑا خوشگوار تھا، آسمان کے شامیانوں میں ستاروں کی قندیلیں جگمگا رہی تھیں، سبزے نے اپنی بساط بچھا دی تھی، پیڑ پودوں نے اپنی چوپالیں ڈال دی تھیں، زاغ و زغن بلبل و پپیہا نے اپنی ہم سنائی سے پروردگار کے نغمے سنانا شروع کر دیے تھے۔ ایسے موقع پر وہ نور آیا جسے دانائے سبل کہیے، مولائے کل کہیے، ختم الرسل کہیے، اشرف المرسلین کہیے، خاتم النبیین کہیے، رحمت للعالمین کہیے، عبد المبید کہیے، رسول المصدق کہیے، مصطفی الامجد کہیے، محمود الاحمد کہیے، یا محمد کہیے۔ کہیں یہیں سے شروع کیجئے، یہیں سے شروع کیجئے۔ میں ذرا ایک مرحلہ آگے بڑھوں اور وہاں پہنچ جاؤں، پھر آج کی حد تک میں آپ سے رخصت چاہوں، اس منزل تک جا کے جہاں آج تقریر کو ختم کروں وہیں کل سے شروع کروں کہ دعوت ذوالعشیرہ، نبی نے دعوت دی، قریش جمع ہوئے اور نبی نے کہا قولو، کہو لا الہ الا اللہ تفلحو، نہیں ہے کوئی اللہ مگر اللہ کے، فلاح پاؤ گے۔ اس ایک لمحے کو، دس فریکشن آف سیکنڈ، میں اسی لمحے کو صرف ایکسپلین کر کے تقریر کو ختم کیا چاہتا ہوں۔ تاریخ کی، مسلمانوں کی تاریخ کی کتابوں سے نہیں، ہم نے تو تاریخ لکھی نہیں، ہم پر تو کوئی الزام ہی نہیں رکھ سکتا کہ آپ کی تاریخ میں، ہم نے تو لکھی نہیں تاریخ، ہم نے تو اس دھارے کو پکڑا ہی نہیں، ہم نے تو جو کچھ لیا ہے وہ سلسلہ ولایت سے لیا، سلسلہ امامت سے لیا، ہماری تاریخ ائمہ کی زبان سے آئی اور ہماری تاریخ میں سوائے عصمت اور صداقت کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک صلوات ارشاد فرمائے پر محمد و آل محمد۔ میں اس زاویے سے لے جانا چاہتا ہوں، میں اپنی تقریروں کو اس زاویے سے لے جانا چاہتا ہوں۔ اب اس لمحے کو جو میں نے اٹھایا ہے، دس فریکشن آف سیکنڈ، اس لمحے کو جو میں نے اٹھایا، میں عالم اسلام کی تاریخ سے نہیں لے رہا ہوں، ظاہر ہے کہ میں ہماری تاریخوں سے بھی نہیں لوں گا، میں اس کو اٹھا رہا ہوں دا ایکسپرٹس آف ایسٹرن اسٹڈیز، ماہرین مستشرقیات، دا ایکسپرٹس آف ایسٹرن اسٹڈیز سے میں اس کو اٹھا رہا ہوں، اور بڑی مشہور کتاب سے اٹھا رہا ہوں، دا فال آف رومن امپائر، گبن کی لکھی ہوئی۔ میں فلپ کے ہٹلی تک نہیں جا رہا ہوں، ابھی دارف نہیں پڑھ رہا ہوں، میں فال آف رومن امپائر سے ایک جملہ اٹھا رہا ہوں کہ اس نے جب اس لمحے کو اپنی کتاب میں لکھا، فال آف رومن امپائر میں، تو اس نے لکھا کہ a calm silence was being observed throughout the assembly until the youngest among all, called Ali, stood up and told the prophet of God, I witness that you are the truth. یہ میں نہیں،
आलम इस्लाम नहीं, कोई हिस्टोरियन अरब का नहीं, यहाँ का नहीं। ये जाहिर है कि मैं अंग्रेजों को मुसलमानों का दोस्त नहीं कह रहा हूं, इस गलत फहमी को जहन से हटा दीजिए। मैं अंग्रेजों को इस्लाम का दोस्त नहीं कह रहा हूं, वो मसीहियों के दोस्त हैं, वो सलीब के दोस्त। लेकिन जहां कहीं सच रोशन रोशन नजर आता है, वहां मगरिब भी मजबूर है इसको लिखने के लिए। आप महसूस कर रहे हैं किस बल पे मैं तकरीरों को ले जाना चाहता हूं कि एक सन्नाटा था, कायम साइलेंस वाज बीइंग ऑब्जर्व्ड थ्रूआउट द असेंबली। एक सन्नाटा था जब नबी ने ये कहा। जो लोग खड़े थे वो हरकत करना भूल गए, पलकें झपकना भूल गईं, पुतलियां हरकत करना भूल गईं, सांस की आमद और शुद्ध लगता था कि रुक गई, जबानें गूंग थीं, चेहरे पत्थर के हो चुके थे, बदन बुद्ध बन चुके थे, हवा चुप थी, फजा खामोश थी। ऐसे में किसी बच्चे ने जिसका नाम अली था उठ के खड़े होकर कहा, अल्लाह के रसूल, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं और आप हक पर हैं। मैं पूछना सिर्फ यही चाहता हूं कि अगर मैं इस बच्चे की गवाही को हटा लूं तो इस्लाम में सिवाय कुफ्र के सन्नाटों के बाकी क्या रह जाता है? मैं कोई जानिबदारी नहीं कर रहा हूं, मैं कोई जानिबदारी नहीं कर रहा हूं। आप उठा के देख लीजिए, किसी और ने गवाही दी, किसी और ने गवाही दी, किसी और ने विटनेस किया। तो तारीख में कहीं तो ये तस्करे को महफूज होना चाहिए, इस तस्करे को महफूज होना चाहिए कि नबूवत कब वाजिब हुई, इस तस्करे को महफूज होना चाहिए कि दावत दुलशीरा में किसने पहले विटनेस किया, कौन था। ये आखिरी हिस्सा मैं तकरीर को खत्म करूं, आखिरी हिस्सा कि अगर गवाही उसको कहते हैं, किसी अदालत में आप गवाही के लिए जाएं देखें तो गवाह वो हो कि जिसने आंखों से देखा हो, यकीन के आलम में देखा हो, ख्वाब में नहीं, जागते में देखा हो, सुना ना हो, देखा हो, विटनेस किया हो, वो गवाही के काबिल। अगर ये कहा जाए किसी कोर्ट में जाके कि नहीं मैंने सुना है, गवाही ना काबिल कबूल, कबूल नहीं है गवाही। जिसने देखा हो और यूं देखा हो कि जैसे देने वाला दे रहा हो, लेने वाला ले रहा हो। आप महसूस कर रहे हैं कि मैं कहां किस बल पर तकरीर को ले जाना चाहता हूं। तो मैं गवाही देता हूं। अब ये जो मैंने आपको हदीस सुनाई थी, आदम बैनल माए वतीन, जब नबी से किसी ने पूछा कि आप नबूवत कब वाजिब हुई, आपने कहा कुन तो नबियन व आदम बैनल माए वतीन। तो साथ ही मस्जिद के दरवाजे से आई कुन तो वलीयन व आदम बैनल माए वतीन। मैं उस वक्त वली था जब आदम अभी मिट्टी और पानी की मंजिलों में थे। जाहिर है कि ये जुमला तरक्की चाहता है अफकार की। हम किसी तकरीर के मरहले पर आकर यहाँ तक पहुँचेंगे ज़रूर, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि विटनेस वो करे जिसने देखा हो, विटनेस वो ना करे कि जो था ही नहीं। बहरनौ कितने मराहिल ऐसे हैं। एक कल की तकरीर में, कल मैं इस तकरीर को इसी जुमले से शुरू करूंगा। आज की हद तक सिर्फ एक जुमला और मैं मजलिस को तमाम करूं। वो जुमला ये कि जाहिर है सारा आलम इस्लाम जो उस वक्त वहां मौजूद था, मुसलमान हो चुका था, इस्लाम ला चुका था। देर से लाया, सवेर से लाया, पहले लाया, बाद में लाया, मक्के में लाया, मदीने में ले आया, कौन सी जंग में लेके आया, ये अभी इस वक्त आज की मजलिस में मेरे मारद बहस में नहीं है। लेकिन मुझे चलते चलते अल्लामा रशीद सराबी के ये शेर मेरे जहन में आ गए कि सुबुह हैं दोनों जहां, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुबुह हैं दोनों जहां, ला इलाहा इल्लल्लाह। गरा है सख्त गरा, ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा अली ने कहां तक लड़ूं, नबी बोले
फकत है शर्त अमा ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा नबी ने, कहां तक लड़ूं? नबी बोले फकत है शर्त अमा ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये शेर जिसके लिए मैंने आपको ये जहमत दी कि कौन कब इस्लाम लाया, ये जहमत मैंने इस शेर की खातिर दी है आपको। ये शेर किस खातिर सुना रहा हूं? अली की तेग से पूछो हर एक की तारीफ, अली की तेग से पूछो हर एक की तारीफ, कहा है किसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह जी, कहा है किसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये मक्ता भी सुन लीजिए कि रशीद इमाम ज़माना की मारिफत के बगैर फकत है वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। एक सलवात शाह फरमान पर हूँ, बहरहाल जो भी इस्लाम लाया, जो भी लाया, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा। जाहिर है कि यही दो शराइत तो हैं आलम इस्लाम में मुसलमान कहलाने के। और ऐसे में उसने नबी के हाथ पे बैत की जो उस वक्त वहां। ये जुमला याद रखिए, चौथी या पांचवी तकरीर में जाने कब मैं फिर जुमले को फिर दोबारा इस्तेमाल करूं। जब कभी दस्ते रिसालत या दस्ते विलायत पे बैत का सिलसिला शुरू हुआ है तो पहले अहले बैत से हुआ। ये गोशा याद रखिए, मैं रहूं ना रहूं, ये जुमला याद रखिए, पहले पहले अहले बैत से शुरू है। चाहे दावत रिसालत के साथ हो या गदीर में दावत विलायत के साथ, पहले अहले बैत से शुरू हुआ, पहले। तो जाहिर है कि हसन और हुसैन भी, नाना के कंधों पर सवार होने वाले भी, नमाज के आलम में नमाज नाना के पुष्प पर बैठने वाले हुसैन ने भी नाना ही के हाथ पे बैत की थी। जिसने एक मर्तबा रसूल के हाथ पे बैत कर ली हो, वो किसी और के हाथ पे कैसे बैत करे, कैसे बैत करे? जिसने धड़कारे रिसालत के हाथ पे बैत की हो, वो कैसे बैत करे? उससे सवाल बैत क्या है? उससे सवाल क्या है इस बात का कि हुसैन बैत करे फासिक व फाजिर की? फासिक व फाजिर नहीं, मुत्तकी की भी। जिसने रसूल की बैत कर ली है एक मर्तबा, वो किसी और की बैत कर ही नहीं सकता। हुसैन के इस मौक़िफ़ को समझे लोग, दुनिया समझे। आज दुनिया मालूम नहीं किस धुन में किस किस को अल्लाह से राज़ी करवाना चाहती है, अल्लाह को उनसे राज़ी करवाना चाहती है। ये उनका उनका हौसला है, उनका उनका वलवला है। लेकिन हुसैन से बैत तलबी, ये बैत तलबी खुद को दायरा इस्लाम से खारिज करने के बराबर है, बराबर है। नतीजतन जब इसरार बढ़ा, हुसैन ने कहा कि अब मदीना छोड़ देंगे, धुंधलकों में जंग नहीं, गफलतों में जंग नहीं कि दुनिया गाफिल हो जाए और ये कहे कि मदीने में जंग हो गई। मदीना नूर का मस्कन है। हुसैन ने कहा अब मदीना छोड़ देंगे। बुलाया वलीद ने, गए। जब आवाज बुलंद हुई, अब्बास भी आ गए, अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार भी आ गए, अली अकबर भी आ गए। कहा नहीं अब्बास, नहीं अब्दुल्ला, यहां नहीं, यहां नहीं। बाहर निकले, कहा अब हम मदीना छोड़ देंगे। घर आए, सीधे रौज़ा रसूल पे पहुंचे और जाके कहा कि नाना अब मुझसे मदीना छूट रहा है, अब मदीना छूट रहा है। खबर रसूल से आवाज आई, मिर्जा दबीर ने लिखा कि कई दिन से तेरी मादर को नहीं खबर में चैन, आई थी शब को मेरे पास वो करती हुई बैन, घर मेरा लुटता है फरियाद रसूल तकलैन, सुबह को अपना वतन छोड़ के जाता है हुसैन, कहने आई हूं कि मुंह खबर से मोड़ूंगी मैं, अपने बच्चे को अकेला तो न छोड़ूंगी मैं। चले, काफिले को साथ लिया। काफिले की तफ्सीलात कल की मजलिस में अर्ज करूं। आज सिर्फ इतना कहूं कि आगे आगे पहले सामान बार बरदारी सवार हुआ, नाखे आगे बढ़ा दिए गए
उसके पीछे पानी की मशकें ला दी गईं, नाखे आगे बढ़ा दिए गए। उसके बाद महमिलें आईं, अतराफ में अहले हरम ने घेरा डाला, दूर दूर तक कनातें बंधवाई गईं। एक एक बीबी आती, एक बीबी आई, अली अकबर ने बाजू थामा। पूछने वाली बनी हाशिम की औरतों ने पूछा, ये कौन बीबी सवार हो रही है? कहा, ये उम्मे लैला अली की बड़ी बहू सवार हो रही है। अली अकबर ने सवार किया, नाखा आगे बढ़ गया। उसके बाद नाखा आया और उस मौके पे किसी ने बढ़ के एक बीबी को सवार किया। पूछा, ये कौन है? कहा, उम्मे रबाब अली की छोटी बहू सवार हो रही है। नाखा आगे बढ़ा, नाखा आया, एक बीबी बरामद हुई। उसको एक 13-14 बरस के नौजवान ने बाजू पकड़ के सवार किया। पूछा, ये कौन है? कहा, उम्मे फरवा है, हसन की ज़ौजो। नाखा आगे बढ़ा। उसके बाद अब्बास आए, एक बीबी को बाजू पकड़ के सवार किया। पूछा, ये कौन है? कहा कि ये अली की छोटी बेटी उम्मे कुलसूम सवार हो रही है। ऐसे में एक नाखा आया, अब्बास ने एक मर्तबा फिर तलाया किया, आवाज़ें बुलंद हुई, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, अली की बड़ी बेटी आ रही है। अब्बास ने जानू को रखा, हुसैन कुर्सी से उठे, बहन को बाजू पकड़ के नाखे पर सवार किया। जब सवारियां बुलंद हो चुकी, नाखे आए, एक मर्तबा बखी के पास नाखों को रोका गया। हुसैन माँ के मज़ार पर गए, सर को रख के कहा, अम्मा अब रुखसत है मेरी मदीने से। एक मर्तबा वही मिर्ज़ा ज़बीर ने उसी मरसिए में लिखा कि ख़ब्र ज़हरा से आवाज़ आई, हाँ बुलाओ, मेरा अब्बा से दिलावर है किधर, वो फिदा है मेरे बच्चे पे मैं सस्ते उस पर, शिकमे गैर से गो है पर वह मेरा है पिसर। ये सदा सुन के बरादर को पुकारे सरवर, अभी रहवार को आगे न बढ़ाओ भाई, याद फरमाती हैं अम्मा इधर आओ भाई। आके अब्बास ने सर रख दिया पाई ने मदार, आई जहरा की सदा, मैं तेरी गुर्बत के निसार, अपने प्यारों के बराबर मैं तुझे करती हूँ प्यार, और ध्यान भाई की हिफाजत का रहे ए दिलदार, कोई गुर्बत में इसे मार न डाले बेटा, मेरा शब्बीर है अब तेरे हवाले बेटा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम। परवरदिगार इस ज़िक्र को और इस इबादत को कबूल फरमा, हाज़रीन मजलिस और सामीन मजलिस की दुआओं को कबूल फरमा, उनके इरादों को मुकम्मल फरमा। हमारा रिज़्क़ अगर आसमानों में है तो उसे ज़मीनों पे नाजिल कर दे, जो ज़मीनों के अंदर है तो उसे बाहर निकाल दे, जो दूर है तो उसे करीब कर दे, जो करीब है तो उसे हमारे हाथों में पहुँचा दे, जो हमारे हाथों में है तो उसमें बरकत अता फरमा। मातम हुसैन। हैया अला खैरिल अमल, हैया अला खैरिल अमल, हुसैन वालो सुनो ए, हुसैन वालो सुनो, हुसैन वालो सुनो ए, हुसैन वालो सुनो, हुसैन वालो सुनो है, हुसैन वालो सुनो, हुसैन वालो सुनो है, हुसैन वालो सुनो, हुसैन कहते हैं हमसे जुदा नमाज न हो, हुसैन कहते हैं हमसे जुदा नमाज न हो, हुसैन कहते हैं हमसे जुदा नमाज न हो, हुसैन वालों की कोई ख़ज़ा नमाज न हो, हुसैन वालों की कोई ख़ज़ा नमाज न हो, हुसैन कहते हैं हमसे जुदा नमाज न हो, हुसैन वालों की कोई ख़ज़ा नमाज न हो, पढ़ो नमाज तो तहज़ीब करबला मांगो,
خدا سے مقصد شبیر سے وفا مانگو، جو حر بناتی ہے وہ نعمت عزا مانگو، امام عصر کے آنے کی تم دعا مانگو، دعا کو ہاتھ اٹھے بے دعا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو۔ بتا رہے ہیں شہیدی انتہائے نماز، سمجھ لے سارے عزادار مدعائے نماز، عجیب حال ہے غفلت کرے برائے نماز، جو یا حسین کہے اور بھول جائے نماز، یہ کیسے ہو کہ ہو فرش ازا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، حسینیوں کے عقائد میں اشتباہ نہیں، عمل میں ان کے کبھی شرک کا گناہ نہیں، نماز و قدس کے منکر سے رسم و راہ نہیں، خدا کا گھر ہے یہ مسجد قتل گاہ نہیں، رہے نہ دین اگر اختیار نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، وضو صغیر کے خون سے کیا ہے شے نے یہاں، خیام کرتے ہیں لاشیں اٹھا کے شاہ زمان، رکوع سینہ اکبر سے کھینچتا ہے سنا، گلے پہ سجدہ آخر میں ایک چھری ہے رواں، حسین جیسے کسی سے ادا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو، زمین عشر کے ہنگام آئے ابن علی، بچھی زمین پہ کی جائے نماز تیروں کی، لہو میں ڈوبی ہوئی خاک پر جبیں رکھی، نماز عصر پہ مولا نے زندگی دے دی،
میں مر بھی جاؤں تو لیکن قضا نماز نہ ہو. حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو. حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو. حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو. دل حسین میں ہے دفن سینہ اکبر. ملال فرقت غازی نے توڑ دی ہے کمر. ابھی تو تازہ ہے اصغر کا خون چہرے پر. اس اہتمام سے سجدے میں ہے حسین کا سر. خمر ہو تن سے جدا سر جدا نماز نہ ہو. حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو. حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو. حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو. حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین. السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین. السلام علیکم وعلی اخیک ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین. لعن اللہ امتاً قتلتک لعن اللہ امتاً ظلمتک لعن اللہ امتاً سمت بذالک فرضیت بہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء. السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والضراء فی یوم الجزاء. السلام علیکم المدفون بارض طوس. السلام علیکم یا مولا یا علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. السلام علیکم وعلی آبائک الطیبین الطاہرین المعصومین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم اللهم صل على محمد وآل محمد.